बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मजमून रियाजी हिस्सा अव्वल व दुअम जमात दहम तालीमी साल 2021 दिन 11वां मजमून रियाजी हिस्सा दुअम जमात दहम इकाई मुतवाज़ी खतूत ज़ैली इकाई खतूत की मुतवाज़ियत की आजमाइशें। इस तरह की शक्ल का इसके पहले हम मुताला कर चुके हैं कि अगर दो खतूत है एक सरवाए और उसको एक तीसरा ख़त दो अलग अलग नुक्तों पर क़िता करता है तो क़ाते ख़त के ज़रिए 8 जो ज़ाविये बनते हैं इसमें 3 किस्म के ज़ाविये बनते हैं, नज़ीरी ज़ाविये, दाखिला ज़ाविये और मुतबादला ज़ाविये। अब यहाँ पर हमने पढ़े थे कि नज़ीरी ज़ावियों की जोड़ियाँ मुतमासिल होती हैं कब? जब खतूत मुतवाज़ी होते हैं। नज़ीरी ज़ाविये मुतमासिल, खतूत मुतवाज़ी। मुतबादला ज़ाविये मुतमासिल होते हैं, खतूत मुतवाज़ी हो तो। दाखिला ज़ाविये मुतम्मिम होते हैं, खतूत मुतवाज़ी हो तो। अगर खतूत मुतवाज़ी है तो नज़ीरी ज़ाविये मुतमासिल होते हैं, अगर नज़ीरी ज़ाविये मुतमासिल है तो खतूत मुतवाज़ी होते हैं। ये दोनों बात रहेगी। मुतबादला ज़ाविये मुतमासिल हैं, इसका मतलब है खतूत मुतवाज़ी हैं। खतूत मुतवाज़ी होंगे अगर तो मुतबादला ज़ाविये मुतमासिल होंगे। दाखिला ज़ाविये मुतम्मिम हैं तो खतूत मुतवाज़ी होंगे, खतूत मुतवाज़ी है तो दाखिला ज़ाविये मुतम्मिम होंगे। तो ये जो अहम नुकात है वो यही है कि अगर नज़ीरी ज़ाविये मुतमासिल हैं तो खतूत मुतवाज़ी होते हैं। यहाँ पर आपके PDF में इस तरह से ये अहम नुकात दिया हुआ है। मुतवाज़ी खतूत के दाखिला ज़ावियों की आजमाइश। दो मुतफर्रिक़ खतूत को एक तकातो क़िता करता है और तकाते के एक जानिब के दाखिला ज़ावियों की पैमाइशों का मजमू 180 हो तो वो मुतवाज़ी खतूत होते हैं। दाखिला ज़ावियों के पैमाइशों का मजमू 180 होता है यानी दाखिला ज़ाविये मुतम्मिम होते हैं तो खतूत मुतवाज़ी होते हैं। यहाँ पर पहले क्या दिया है? दो मुतफर्रिक़ खतूत। यहाँ पर ये जो दो खतूत दिया है तो कोई सा भी हो सकता है, ये मुतवाज़ी हो ज़रूरी नहीं है। इसको एक क़ाते ख़त क़िता कर रहा है। जब ये क़िता करने के बाद में हम ये दाखिला ज़ावियों की पैमाइश का मजमू करते हैं और ये 180 होता है तो इसका मतलब होता है ये दोनों खतूत मुतवाज़ी होते हैं। यहाँ पर दूसरा है मुतवाज़ी खतूत के मुतबादला ज़ावियों की आजमाइश। दो मुतफर्रिक़ खतूत को एक तकातो क़िता करता है। ये दो मुतफर्रिक़ खतूत है, इसको एक क़ाते ख़त क़िता कर रहा है तो क़ाते ख़त के ज़रिए बनने वाले मुतबादला ज़ावियों की ये जो है मुतबादला ज़ाविये, दाखिली मुतबादला, ये है ख़ारजी मुतबादला। तो मुतबादला ज़ावियों की एक जोड़ी मुतमासिल हो, अगर एक जोड़ी मुतमासिल होगी तो दूसरी जोड़ी ऑटोमेटिकली मुतमासिल होगी। तो यहाँ पर सिर्फ एक जोड़ी का अगर हम तज़किरा करें कि एक ही जोड़ी मुतमासिल है तब ये दोनों खतूत मुतवाज़ी होती है। यानी मुतबादला ज़ाविये की सिर्फ एक जोड़ी भी अगर मुतमासिल दिखाई गई है तो इसका मतलब होता है ये दोनों खतूत मुतवाज़ी है। मुतवाज़ी खतूत के नज़ीरी ज़ावियों की आजमाइश। दो मुतफर्रिक़ खतूत को एक तकाते क़िता करता है और तकाते के ज़रिए बनने वाले नज़ीरी ज़ावियों की एक जोड़ी मुतमासिल हो तो वो मुतवाज़ी खतूत होते हैं। तो यहाँ पर वही है कि अगर यहाँ पर ये नज़ीरी ज़ाविये B और Q मुतमासिल है तो इसका मतलब ये ख़त मुतवाज़ी है। B और Q मुतमासिल होगा, एक नज़ीरी ज़ाविये की एक जोड़ी मुतमासिल होंगी, दूसरी भी हो जाएंगी मुतमासिल, तीसरी भी हो जाएगी मुतमासिल और चौथी भी हो जाएगी मुतमासिल। तो एक जोड़ी का जिक्र ही इसलिए है कि एक जोड़ी मुतमासिल होती है तो बाकी तमाम जोड़ियाँ भी मुतमासिल हो जाती हैं। ज़ैली मसला नंबर 1, अगर एक ख़त इसी मस्तवी के दो खतूत पर उमूद हो तो वो दो खतूत एक दूसरे के मुतवाज़ी होते हैं। अगर एक ख़त इसी मस्तवी के दो खतूत पर उमूद हो
دو خطوط پر اگر ایک خط عمود ہو تو وہ دونوں خطوط ایک دوسرے کے متوازی ہوں گے۔ اگر ایک مصطبی میں واقع دو خطوط اسی مصطبی میں واقع تیسرے خط کے متوازی ہو تو وہ دونوں خطوط ایک دوسرے کے متوازی ہوں گے۔ پہلا خط متوازی ہے دوسرے کے، دوسرا خط متوازی ہے تیسرے کے، تو تیسرا اور پہلا متوازی ہوگا۔ کسی بھی مثلث کے تینوں زاویوں کی پیمائشوں کا مجموع 180 درجے ہوتا ہے۔ یہ درجے کو تھوڑا سا یا نزدیک میں لکھنا۔ تو یہ آپ کو تین باتیں یاد رکھنی ہیں۔ اب یہاں پر آپ کو یہ دیکھیے مشقی سوالات دیے ہوئے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، ذیل کے بیانات کی خالی جگہوں کو پر کرنے کے لیے دیے ہوئے متبادلات میں سے صحیح متبادل کا انتخاب کیجیے۔ نمبر 1، مثلث پی کیو آر میں زاویہ آر برابر 45 درجے، زاویہ کیو برابر 70 درجے ہو تو زاویہ پی کی پیمائش خالی جگہ ہے۔ یہ ذیلی مسئلہ ہے۔ کسی بھی مثلث کے تینوں زاویوں کی پیمائشوں کا مجموع 180 ہوگا۔ یہ ایک زاویہ، یہ دو زاویہ، تیسرا زاویہ بھی ملا کر ٹوٹل کتنا ہونا چاہیے؟ 180۔ تو یہاں پر کون سا نمبر یہاں کا ملائیں گے کہ 70 اور 45 میں اس کو ملانے سے وہ 180 ہوگا، وہ دیکھیے۔ دوسرا ہے، دو خطوط کو ایک تقاطی سے قطع کرنے پر بننے والے داخلہ زاویوں کی جوڑیوں کی زاویوں کی پیمائش 81 درجے اور 99 درجے ہیں تو وہ خطوط خالی جگہ ہے۔ عمود ہے، متماثل ہے، تقاطع ہے، متوازی ہے۔ دو خطوط ہے، اس کو ایک قاطع خط قطع کر رہا ہے، داخلہ زاویے بن رہے ہیں، یہ پیمائش دی ہوئی ہے۔ 81 اور 99 کو جمع کرنے کے بعد اگر ان کی پیمائشوں کا مجموع 180 ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے داخلہ زاویہ متمم ہے۔ اگر داخلہ زاویہ متمم ہے تو وہ خطوط متوازی ہوں گے۔ آپ کو اس کو تصدیق کرنا ہے۔ یہاں پر سوال نمبر 2 میں ذیل کا عملی کام پورا کیجیے۔ یہاں پر دیکھیے آپ کو دیا ایک خط ایل، ایک خط ایم، قاطع خط ہے این، یہاں پر زاویہ اے ہے، زاویہ سی ہے، زاویہ بی ہے۔ دو خطوط کو ایک تقاطع قطع کرتا ہے تو بننے والے متبادلہ زاویوں کی جوڑی متماثل ہو تو وہ خطوط متوازی ہوتے ہیں۔ یہ دو خطوط کو ایک قاطع خط قطع کر رہا ہے تو متبادلہ زاویوں کی اگر ایک جوڑی متماثل ہے تو یہ دونوں خطوط متوازی ہوتے ہیں۔ ہم کو یہ ثابت کرنا ہے۔ دیا ہوا ہے خط این، خط ایل اور خط ایم کا تقاطع ہے۔ خط این جو ہے ایل اور ایم کا قاطع خط ہے۔ زاویہ بی اور زاویہ متبادلہ زاویوں کی جوڑیاں ہیں۔ اے اور بی متبادلہ زاویوں کی جوڑی ہے تو یہ متماثل ہوں گے۔ یہاں متماثلت کے علامت لگائیے۔ ثابت کیا کرنا ہے؟ خطوط متوازی ہوتے ہیں، یعنی خط ایل متوازی ہے خط ایم، یہاں پر اس طرح سے لکھنا ہے۔ تو اب یہاں پر باقی جو ہے آپ اپنے حساب سے پڑھتے جائیے اور حل کرتے جائیے۔ دوسرے سوال میں بھی شکل میں دیے ہوئے زاویوں کی پیمائشوں کو روح سے زاویہ وائی اور زاویہ ایکس کی پیمائش معلوم کیجیے اور ثابت کیجیے کہ خط ایل متوازی ہے خط ایم کے۔ دو خطوط متوازی کب ہوتے ہیں؟ اس کی 3 شرطیں یاد رکھیے۔ جب دو متفرق خطوط کو ایک قاطع خط قطع کرتا ہے تو یہ دونوں خط متوازی کب ہوں گا؟ جب اس کے نظیری زاویے متماثل ہوں گے، یا جب اس کے متبادلہ زاویے متماثل ہوں گے، یا جب اس کے داخلہ زاویے متمم ہوں گے۔ تو ہم یہاں پر دیکھیے، یہاں پر آپ کو متقابلہ زاویوں کے خصوصیت لکھنا ہے۔ زاویہ ایکس کا متقابلہ، یہ ایکس کا متقابلہ کون سا ہے اور اس کی پیمائش کتنی ہے؟ وائی برابر 50 کیوں ہے؟ وائی برابر 50 ہوگا تو کس خصوصیت کی بنا پر ہوگا؟ زاویہ ایکس جمع 50 برابر کتنا جمع 50، ایکس کی پیمائش کتنی ہوں گی؟ اور یہاں پر یہ خط ایل متوازی ہے خط ایم کیوں متوازی ہے، یہاں آپ کو بتانا ہے۔ تو خط کے متوازی ہونے کی 3 شرط ہے، یا تو داخلہ زاویہ متمم ہوں گے، یا تو متبادلہ زاویہ متماثل ہوں گے، یا نظیری زاویہ متماثل ہوں گے۔ سوال نمبر 3 ہے، ذیل کے ضمنی سوالات حل کیجیے۔ شکل میں خط آر، خط پیو اور خط آر، خط پی اور خط کیو کا تقاطع ہے۔ یہ پی اور کیو دو متفرق خطوط ہے، اس کو ایک قاطع خط آر دو مختلف نقاط پر قطع کر رہا ہے۔ یہاں پر دیا ہوا ہے اگر زاویہ ان برابر 180 اور زاویہ ایم برابر 58 ہو تو وجہ کے ساتھ دکھائیے کہ خط پی متوازی ہے خط کیو کے۔ خط پی اور خط کیو متوازی کب ہوں گا؟ یہاں پر جو دونوں زاویے دکھائے گئے ہیں وہ کون سی قسم کے زاویے ہیں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ جس قسم کے زاویے ہیں اس کے حساب سے آزمائش کی تصدیق کیجیے۔ اگر یہ متبادلہ زاویے ہیں تو متماثل ہیں کیا؟ اگر یہ داخلہ زاویے ہیں تو ان کی پیمائشوں کا مجموع 180 ہے کیا؟ اگر یہ نظیری زاویے ہیں تو یہ متماثل ہیں کیا؟ اس کے پچھلے والے ویڈیو میں ہم نے آپ کو
حل کرنے کا پورا طریقہ سمجھائے ہیں. اگر آپ کو یہاں پر بھی کوئی پریشانی نظر آ رہی تو آپ پچھلا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. دوسرا ہے ثابت کیجیے کہ اگر کوئی خط ایک مستوی کے دو متوازی خطوط میں سے ایک خط پر عمود ہو تو وہ دوسرے خط پر بھی عمود ہوتا ہے. یہ آپ کو ثابت کرنا ہے. تیسرا ہے ثابت کیجیے کہ متوازی الاضلاع کا ایک زاویہ قائمہ ہو تو وہ ضربۃ الاضلاع مستطیل ہوتا ہے. تو اس طرح سے یہ آپ کے مشقی سوالات ہیں. آپ کو جو پریکٹس کرنا ہے سب سے پہلے یہ اس طرح کے شکل بنا کر نظیری زاویے، متبادلہ زاویے، داخلہ زاویوں کی جوڑیاں بناتے جائیے. جب یہ بن جائے گی تب آپ کو زیادہ آسانی سے ہر سوال حل کرنے میں آسانی ہوگی. تو یہ آپ کا 11ویں دن کا، اس میں مشقی سوالات زیادہ ہیں. تو دن 11واں اور جو اس کے بعد جو مشق ہے وہ آپ اس کو حل کیجیے. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو اپنے کلاس ٹیچر سے میتھس ٹیچر سے پوچھ سکتے ہیں.